بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 92 غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی کرتے وقت پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام اور مرکز اسلام کی دفاع کی بھرپور کوشش کی، مگر یہ اللہ کا ازلی قانون ہے کہ فتح ہمیشہ امتحان اور آزمائش کے بعد ہی ملتی ہے۔ فتح جس قدر قریب ہو، آزمائش میں اسی قدر شدت آ جاتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے مرکز اسلام کے دفاع کے لیے مختلف تدبیریں اپنائی۔ پہلے نمبر پر مسلمان مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مدینے میں ہی موجود رہے اور احزاب یعنی ان گروہ کے مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی دفاعی لائنیں یعنی مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ کے شمال کی طرف ہوا، کیونکہ وہاں سے دشمن کے آنے کا زیادہ قوی امکان تھا، وہاں سے راستہ کھلا ہوا تھا، تو مسلمانوں کا لشکر اپنے دفاع کے لیے سب کا سب اس طرف منتقل ہوا۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں نے ایک گہری خندق کھودی اسی مقام پر جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حائل ہوئی، تاکہ کفار مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے۔ چوتھے نمبر پر مسلمانوں نے اپنے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو دشمن سے دور محفوظ ایک قلعے میں اکٹھا کر دیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بنو قریظہ یہود آباد تھے، جس سے مسلمانوں کو خدشہ تھا اور ان سے مسلمان مطمئن نہیں تھے، تو اپنے بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو حفاظت کے لیے ایک قلعے میں محفوظ کیا جو بنو حارثہ کا تھا، تاکہ وہ دشمن کے ممکنہ حملے سے محفوظ رہے۔ پانچویں نمبر پر مسلمانوں کے حفاظتی دستے مسلسل رات بھر گشت کر کے مدینہ منورہ کی نگرانی کرتے تھے، تاکہ دشمن کے حال احوال کا پتہ چلے۔ یہ ساری تدابیر اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے اختیار کی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی مہم کے لیے نکلتے تھے تو مدینہ منورہ میں کسی خوشبخت کو اپنا نائب مقرر کر جاتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینے کے شمال کے جانب گئے اور وہاں پر آپ نے خندق کھودی، تاکہ کفار کا یہ لشکر مدینہ منورہ کے اندر نہ آنے پائے۔ اور یہ سخت سردی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی کم تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ایک مٹھی یا 2 مٹھی مقدار میں جو لائے جاتے تھے۔ پرانے بدمزہ تیل میں جو پکا کر انہیں پیش کیے جاتے تھے، پرانے تیل کی وجہ سے جو سے اتنی سخت بدبو آتی تھی کہ اسے حلق سے نیچے اتارنا مشکل تھا، لیکن بھوک اس غضب کی ہوتی تھی کہ وہ لوگ اسے بخوشی کھا لیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر اس پر بندھا ہوا ایک ایک پتھر دکھایا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ گویا غور کیا جائے تو اس سے مسلمانوں کو کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ قوم کا مقتدی وہ ہوتا ہے جو ہر لمحے قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس موقع پر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے گویا ایک اعتبار سے دکھلایا کہ ہمیں بھوک ہے اور ہم نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہیں پیٹ پر، آپ نے فرمایا میں نے تو 2 باندھے ہیں، یہ دیکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی امت کے لیے تعلیم ہے کہ قوم کا مقتدی ہر موقع پر قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ احد کے موقع پر خندقیں کھود رہے تھے کہ اس دوران میں ایک بہت سخت چٹان سامنے آ گئی جس پر کوئی کدال اثر ہی نہیں کر رہی تھی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک سخت چٹان خندق کی کھدائی میں حائل ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل،
میں خود اترتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شک میں اطہر پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 دن سے کوئی چیز ہم نے نہیں چھکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور اس سخت چٹان پر ماری تو وہ ریت کے بربرے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے۔ مسند احمد اور نسائی شریف میں اس میں قدرے اور اضافہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہے، اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہے، اللہ کی قسم میں مدائن دیکھ رہا ہوں اور اپنی موجودہ جگہ سے اس کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو بقیہ پتھر بھی چکنا چور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہے، اللہ کی قسم میں اپنی اس جگہ سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کے جن محلات کا ذکر کیا تھا وہ میرے دیکھے ہوئے تھے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بالکل درست ثابت ہوا، آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شہر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں فتح ہونے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تمہارے سامنے جو علاقہ بھی آئے اسے فتح کر لو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، تم قیامت تک جس شہر کو بھی فتح کرو گے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کی کنجیاں یعنی فتح کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری پیشن گوئیاں تھی جو بعد میں حرف بحرف بالکل درست ثابت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن مبارک بھوک کی شدت سے کمر سے جا لگا تھا اور ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کوئی کھانے کی چیز نہ چکھی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی ہے جس پر صبر نہیں ہو سکتا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں تھوڑے جو ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے۔ میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے۔ جب ہم گوشت ہانڈی میں ڈال چکے اور آٹا خمیر ہو گیا، ہانڈی چولہے پر تھی اور گوشت پک جانے کے قریب تھا تو کہتے میں اس وقت آیا اور چپکے سے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ہاں تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ تشریف لے آئیں اور 1 یا 2 ساتھی بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم ہوا، کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر طیب، بہت ہے، عمدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لہا، اپنی بیوی سے کہو جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی تنور سے نہ نکالے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر مہاجرین اور انصار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی کہ اتنا کم کھانا میں نے تو صرف 2-3 افراد کے لیے، یہ سب کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ حضرت جابر خود فرماتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کہا تیرے لیے خرابی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو لے کر تشریف لے آئے ہیں۔ جب بیوی نے یہ سنا تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں پوچھا تھا۔ اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمانے لگے لوگوں اندر جاؤ اور دھکم پھیل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں اتار کر ان پر گوشت رکھ کر لوگوں کو دینے لگے۔ جب ہانڈی اور تنور میں سے کچھ لیتے تو ان کو ڈانپ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روٹیاں
ہانڈیاں اتار کر دیتے رہے اور ہانڈی سے گوشت لیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور تھوڑا سا کھانا بچا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا، کلی ھذا، تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو ہدیہ بھی دو کیونکہ لوگوں کو فاقہ ہے۔ گویا یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ چند افراد کا سالن پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت دیگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لے سکتی ہے۔ مسلمان اپنے ذاتی کام کاج چھوڑ کر خندق کھودنے میں مصروف تھے، لوگوں کو فاقہ کشی کا سامنا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایسے حالات میں ایک خاتون اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق انہیں کھانا کھلا کر جہاد میں شرکت کر رہی تھی۔ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہو، اور جو دین کے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرنے والے ہو، تاکہ اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی میں ہمارا مال اور ہماری جان بھی صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔